حقیقت یہ ہے کہ لوگ صرف وہ موقع دیکھ رہے ہیں، لیکن اس موقع کے پیچھے جو پورا سینیوری ہے وہ کوئی بھی نہ آج تک کسی کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے، نہ مجھے پارٹی نے اجازت دی تھی آج تک کہ آپ بات کریں۔ لیکن سچویشن اصل یہ تھی کہ 23 تاریخ کو جب سیشن کورٹ نے کیس کو محفوظ کر لیا کہ 29 تاریخ 9 بجے ہم فیصلہ سنائیں گے اس کیس کا، عدت نکاح کیس کا۔ پھر ہوا یہ کہ میرے اوپر ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے 23 تاریخ کا آرڈر شیٹ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیم نے میرے اوپر یہ ذمہ داری لگائی۔ میں 2 بجے جب گیا تو کہا کہ فائل جو ہے وہ اندر ہے، سیشن جج جو ہیں انہوں نے سائن نہیں کیا، تو آپ کو آرڈر شیٹ آج نہیں مل سکتا۔ میں کل گیا، ہفتے کے دن جب گیا تو تب میں نے دوبارہ کورٹ میں کہا کہ مجھے آرڈر شیٹ دیا جائے، قانونی میرا حق ہے، میں نے فارم جمع کیا ہوا ہے، نقل فارم میں نے جمع کیا ہوا ہے، مجھے آرڈر شیٹ دیا جائے۔ لیکن انہوں نے آرڈر شیٹ نہیں دیا۔ سیشن جج نے کہا کہ آپ کو آرڈر شیٹ سوموار کو مل جائے گا۔ سوموار کو جب آرڈر شیٹ ملا تو آرڈر شیٹ جیسے میں نے ریڈ آؤٹ کیا تو وہاں پہ سیشن جج صاحب نے ایک نیا ٹویسٹ ڈال دیا تھا آرڈر شیٹ میں۔ وہ ٹویسٹ یہ تھا کہ کیس میں نے محفوظ کر لیا ہے، فیصلہ میں نے محفوظ کر لیا ہے، 29 تاریخ 9 بجے میں اناؤنس کر دوں گا، لیکن ساتھ میں خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی کو اجازت دی تھی کہ آپ 9 بجے آئیں گے اور آپ آرگومنٹس کریں گے۔ تو اس پہ میں نے کورٹ کو کہا کہ ویسے ایسا ہوتا ہے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد بھی آرگومنٹس ہوں؟ اصل بات ٹوسٹ تو یہ تھی کہ اس نے اوپن کورٹ میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ 29 تاریخ 9 بجے میں فیصلہ سناؤں گا، لیکن آرڈر شیٹ میں اس نے اجازت بھی دی تھی خاور مانیکا کی وکیل کو کہ وہ پارشلی آرگومنٹس بھی کر لے۔ اس پہ میں نے سوموار کے دن میں نے کورٹ کے ساتھ، سیشن جج کے ساتھ میں نے تھوڑی تلخ کلامی بھی میری ہوئی کہ آپ نے اوپن کورٹ میں ایک آرڈر سنایا ہے اور آرڈر شیٹ میں آپ نے اور چیز لکھی ہے۔ تو باہر کے میں نے اپنے سینئر جو ہے میں نے ان کے ساتھ آرڈر شیٹ شیئر کیا، پھر انہوں نے کہا کہ بس جو بھی ہے رہنے دے۔ 29 تاریخ کو صبح جب ہم پیش ہوئے عدالت میں تو رضوان عباسی کے جونیئر پیش ہوئے کہ رضوان عباسی 10:30 بجے آ جائیں گے، کورٹ ایڈجرن کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کورٹ کو کہا کہ دیکھیں جناب، آپ نے آرڈر شیٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر 9 بجے تک رضوان عباسی اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ نہیں کرتا تو میں فیصلہ سناتا ہوں۔ پھر بھی کورٹ نے ان کو اجازت دی کہ 10:30 بجے کورٹ جو ہے وہ فیصلہ 10:30 بجے رضوان عباسی آ جائے۔ ٹھیک ہے، متصر عدالت لگ جاتی ہے جناب، وہاں خواتین ہوتی ہیں، آپ موجود ہوتے ہیں، تو ایک دم انٹری ہوتی ہے خاور مانیکا کی، خاور مانیکا عدالت میں پہنچ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خاور مانیکا بمائے 20-25 کسان نامعلوم وہ کولا کے ڈریس میں خاور مانیکا کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ وکیل نہیں تھے وہ ساتھ جو تھے ان کے؟ میں نے کبھی ان کے چہرے نہیں دیکھے تھے، کبھی میں نے ان کو ایز اے پریکٹس نہیں دیکھا ہے۔ ہاں، ایک وکیل کے بغیر جو ایک ملبوس وہ کولا کے ڈریس میں تھا، اس کے علاوہ میں نے کسی کو بھی آج تک نہ کورٹ میں دیکھا ہے نہ کہیں اور ہیئرنگ میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ کولا کے ڈریس میں نامعلوم لوگ تھے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ آتے ہی انہوں نے کہا کہ رضوان عباسی صاحب آپ آرگومنٹس نہ کریں۔ کورٹ نے کہا کہ رضوان عباسی صاحب آپ کے وکیل ہیں، وہ آرگومنٹس کریں۔ فوراً انہوں نے کہا کہ رضوان عباسی کو میں نے پیسوں پہ پکڑا ہوا ہے، وہ آرگومنٹس کیسے کر سکتا ہے؟ میں کروں گا آرگومنٹس۔ خاور مانیکا نے یہ کہا، اور جو ان کے ساتھ وہ کولا کے ڈریس میں ملبوس لوگ تھے وہ بھی اسی پہ شور انہوں نے شروع کر دیا کہ نہیں خاور مانیکا جو ہے وہ کرے گا آرگومنٹس۔ باہر کے کورٹ نے ان کو 10 منٹ کی اجازت دے دی کہ آپ 10 منٹ کے آرگومنٹ جو بھی آپ کے ہیں تو وہ آپ کر لیں، لیکن وہ آرگومنٹس نہیں تھے، وہ ایک پری پلان کے مطابق جیسے ان کے منہ سے وہ پہلا الفاظ نکلا، وہ پہلے الفاظ جو تھا وہ آرگومنٹس نہیں تھا، وہ کورٹ کے ڈیکورم کو خراب کرنے والے پہلے الفاظ شروع ہوا، اور وہ لگاتار غلیظ قسم کی وہ الفاظ بول رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، نہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔
ایسی ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم ہم بتا ہی نہیں سکتے. وہ الفاظ بشرا بی بی کے حوالے سے کی, بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کی ہیں, عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کی ہیں. عمران خان کے وہ کولا کو کورٹ کے اندر ٹارگٹ کیا گیا اور قسم قسم کے غلیظ الفاظ سے ان کو مخاطب کیا. آپ تو تب بھی بڑے ہائپر ہو, جس طرح کہ آپ جذباتی انسان ہیں, اندر صحیح جلتا ہوگا آپ, یہ کیا بول رہا ہے, ایسے ہی ہوا تھا؟ خدا کی قسم کہ خان صاحب کی محبت نے ہمیں روکا ہوا تھا, ورنہ ایسے بندے کی کورٹ کے اندر ایسی دلائی ہونی چاہیے کہ کبھی زندگی بھر کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ کورٹ کے ڈیکورم کو خراب کر سکے. لیکن ہمیں افسوس یہ ہے اور کسی کی خاتون کے بارے میں ایسی بات کی جائے, وہ بھی عدالت میں خواتین کے سامنے. خواتین, ایک خواتین کہاں تھی, پورا کورٹ خواتین سے بھرا ہوا تھا. تقریباً 40-50 خواتین جو تھی وہ کورٹ میں موجود تھی. پھر سیشن جج بیٹھا ہوا تھا. سیشن جج صاحب کے سامنے وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا. کئی بار ہم نے کہا کہ جناب کورٹ کے ڈیکورم کا خیال رکھا جائے, لیکن مسکراتے الفاظوں سے سیشن جج صاحب جو ہیں وہ ان کو جواب دیتے تھے. باہر کے 40 منٹ ہم نے جو الفاظ ہم نے برداشت کیے ہیں, خدا کی قسم ایک الفاظ بھی برداشت کرنے کا قابل نہیں تھا. ہر ایک الفاظ پہ اس کو 2 مکے مارنے چاہیے تھے, جو وہ غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کر رہا تھا. پھر وہ الفاظ کس کے لیے تھے؟ ہمارے مرشد کے لیے, اور پھر مرشد کے لیے. مرشد پہ جب بات آ جاتی ہے, ہم لاہور میں تھے, خان صاحب لائیو دکھا رہے تھے, تو ایک ہمارا ورکر تھا, بڑا جنونی ورکر, اس نے کہا کہ خان صاحب آپ تو میرے مرشد ہیں. تو خان صاحب نے ریبٹل میں یہ کہا کہ بے شک میں آپ کا مرشد ہوں گا, لیکن میری مرشد جو ہے وہ بشرا بی بی. بالکل, یہ عید کے تیسرے دن زمان پاک میں پروگرام ہو رہا تھا جہاں خان صاحب نے بات کی تھی, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. اچھا, مرشد کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے. 40 منٹ بات کرتا رہا ہاور مانی کا. اس کے بعد جج صاحب نے انکار کر دیا کہ میں اس پہ فیصلہ نہیں جاری کروں گا. اس کے بعد ہاور مانی کا باہر نکل آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل تو جو میدان ہے نا, اصل میدان وہ تو تب سجتا ہے جب وہ باہر آتا ہے اور اس طرف بالکل رائٹ سائڈ پہ فتح اللہ بڑکی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے. نہیں, یہاں پہ ویڈیو میں تو تھوڑی سی کلپ آئی ہے. اچھا, حقیقت یہ تھی کہ کورٹ کے ایڈجن ہونے سے پہلے, یعنی لیٹر آف ریکویسٹ جو سیشن کورٹ نے ہائی کورٹ کو بھیجی کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا. ہمیں افسوس یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے خاور مانیکا نے عدم اعتماد کی ایک اپلیکیشن دی تھی, جو کورٹ نے باقاعدہ طور پر آرگومنٹ سن کے اس اپلیکیشن کو خارج کیا تھا. ہمیں اس بات کا دکھ تھا. لیکن یہاں پہ ٹویسٹ کی بات یہ ہے کہ کورٹ ایڈجن ہونے سے 1-2 منٹ پہلے کچھ ضروری ڈاکومنٹس فوٹوسٹیٹ کرنے کے لیے میں باہر نکلا. اچھا, تو میں وہ فوٹوسٹیٹ میں نے کر لیے. اب میں واپس آ رہا ہوں, اس ٹائم کورٹ جو ہے وہ ایڈجن ہوئی, ٹھیک ہو گیا. میں ادھر سے ہی اسی اپنے کام کر کے واپس آ رہا ہوں, اور خاور مانیکا کورٹ سے باہر آ رہے ہیں. کورٹ سے یہ نکلے آمنے سامنے, اب اسی طرح بالکل یہ ادھر سے آ رہا ہے اور میں ادھر سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ 20-25 نامعلوم بندے جو تھے وہ ان کے پیچھے دائیں بائیں تھے. جیسے ہی یہ میرے سامنے سے میں ان کے سامنے ہوا ہوں تو اس نے فوراً مجھے پش کیا ہاتھ سے. خاور مانیکا نے مجھے پش کیا. پش کرنے کے ساتھ اس نے کہا کہ آپ بے غیرت ہیں, خان کے تمام وہ کلا بے غیرت ہیں. پھر خان صاحب کے اب یہ جا بھی رہا تھا, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو وکٹری کر لی ہے, میں نے تو کیس جیت لیا ہے, ہاتھوں سے اشتعال دلا رہا تھا اور مکے لے رہا تھا, بالکل ایسے کر رہا تھا. لیکن یہ الفاظ جب اس نے بولے, اس کے بعد اس نے خان صاحب کو الفاظ بولے دوبارہ. اب یہ گلی میں جا رہا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بگا رہے. ایک منٹ, مطلب جب اس نے آپ کو گالی دی آپ نے برداشت کر لی؟ بالکل میں نے برداشت کی, آپ خاموش رہے. میں نے برداشت کی. اور پھر دوسری گالی اس نے دی کہ خان کے تمام وہ کلا بغیرت ہے, وہ بھی میں نے برداشت کی. میں نے کہا کورٹ ہے, کورٹ کے ڈیکورم ہے, یہ تو سمجھتے نہیں ہے. ایز اے لائر میں تو ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جاتے ہوئے اس نے پھر خان صاحب کو دوبارہ گالیاں دی. جب وہ گالیاں دی تو خدا کی قسم کہ پہلے کورٹ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا, لیکن برداشت میں نے کی. لیکن جب دوبارہ اس نے خان صاحب کو گالیاں دی نا, تو مجھے
اگر میں وہاں پہ مر بھی جاتا تو مجھے قبول ہوتا. پھر تو میں ان کے ساتھ گتم گتا ہوا.